اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الی الآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی الآخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بتائیں کیا کہ بحر غم کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ہم سے راستے کی راہ پہچانی نہیں جاتی، بدل ڈالا ہے ہم نے دین فطرت کے طریقوں کو، اسی باعث مسلمانوں پریشانی نہیں جاتی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا احسان و کرم رمضان شریف کی شکل میں ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی قدردانی کریں اور اسے صحیح انداز میں برتیں اور اسے صحیح اعتبار سے گزاریں۔ قرآن کی مختلف جگہوں سے ہم نے 4 سورتوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھا ہے۔ یہ 4 سورتوں کی جو ہم نے مختلف جگہوں سے 4 سورتیں پڑھی ہیں، اس کی کئی ایک وجہ ہے۔ طبیعت تو چاہتی ہے اور وقت رہتا تو ڈش پیش کیا جاتا، ان آیات کی روشنی میں ڈش پیش کیا جاتا، لیکن وقت کم ہے اور میں بہت بڑا علمی آدمی بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا انشاءاللہ وقت رہتا تو ڈش پیش کرتا، لیکن ڈش کیا، وقت اتنا کم ہے کہ میں بس ایک تھوڑا سا اشارہ اور کنایا اور ہلکی پھلکی تھوڑی سی بات کر کے گزر جاؤں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے دنیا میں جو ہمیں بنایا ہے، پوری کائنات جو بنی ہے، اس کے پیچھے اللہ پاک کا جو ہے بہت اہم اور بڑا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ساری کائنات کو بنایا جو اللہ نے، تو صرف ہم مسلمانوں کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اپنے ماننے والوں کے لیے بنایا۔ زمین بنائی اتنی لمبی چوڑی، آسمان بنایا اتنا لمبا چوڑا، اور پھر چاند ستارے اور سورج سے اسے مزین کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ پاک کا کرشمہ اور ان کی دین پر قربان جائیے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور اسی کا مرکب انسان بنا بھی ہے، اسی کا مرکب انسان بنا بھی ہے، آگ، پانی، مٹی سے بنا بھی ہے، اور انہی چاروں چیزوں کی عام طور سے ضرورت بھی ہے۔ دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے پانی، دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہوا، دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے مٹی، اور دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آگ۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ پاک نے کتنا آسان، کتنا سہل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایک دم عام کر دیا۔ آگ آسانی سے مل سکتی ہے، پانی آسانی سے مل سکتا ہے، ہوا آسانی سے مل سکتی ہے، اور مٹی پہ ہم لوگ رہتے ہی۔ آسان ہے کہ نہیں؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی، یہ والی لائٹ، یہ بن بھی سکتی ہے، اس کا بدل بھی ہے ہمارے پاس۔ کیا بدل ہے؟ انورٹر چارج ہے، انورٹر کر لیں گے، انورٹر نہیں تو جنریٹر لیں گے، اپنے پاس نہیں ہے تو شہر سے قصبے سے لے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کا بدل ہے کچھ نہ کچھ۔ لائٹ لے لیں گے، بتی لے لیں گے، لیکن اللہ پاک سورج والا چراغ بند کر دیں، اتفاق سے دن میں اگر بند کر دیں تو کیا سمجھیں گے؟ قیامت آ گئی، کیا سمجھیں گے؟ ابھی کچھ تڑ دھڑ نہ ہو، پھر اللہ پاک اسے اچانک چراغ بند کر دے سورج کا۔ تو اللہ پاک نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سستی بھی کیا ہے اور آسان بھی کیا۔
25 پیسے کا اور 50 یا 1 روپے کا ماچس ملتا ہوگا، چٹ سے جلائیے بڑھ جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کی قدردانی ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو جو مسخر کیا ہے، او وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے لیے، کہ انسان اور جنات ہماری عبادت کریں، انسان اور جنات ہماری عبادت کریں۔ اب عبادت میں ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے نماز پڑھ لینے کا، عبادت نام ہے حج کر لینے کا، عبادت نام ہے روزہ رکھ لینے کا۔ یقیناً یہ سب اہم عبادتوں کا حصہ ہے، اہم ہے، عبادتوں کا حصہ اہم ہے۔ اللہ نے کہا بھی ہے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ روزہ ہے۔ انسان کے لیے اہم سب سے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ لیکن بڑا اتفاق یہ بھی دیکھیے ایک چیز کہ اللہ نے یوں تو 5 چیزیں فرض کی ہیں انسانوں پر، مسلمانوں پر، 5 چیزیں کہ ایمان لانا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، سب کو مکلف نہیں بنایا ہر چیز کا، ہر چیز کا سب کو مکلف نہیں بنایا۔ جیسے دیکھیے نماز اور روزہ ہر غریب اور ہر امیر کے لیے، نماز اور روزہ ہر غریب اور ہر امیر کے لیے، عاقل ہو، بالغ ہوش مند ہو، پاگل نہ ہو، دیوالیہ نہ ہو گیا ہو، پڑھ سکنے کی تاب ہو۔ حتیٰ کہ لکھا ہے نماز اگر کھڑا ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے تو اشارت پڑھے۔ نماز معاف نہیں ہے، لیکن یہ 2 چیزیں کسی شکل سے پڑھنا ہے۔ لیکن حج ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، قربانی ہر آدمی پہ فرض ہے نہیں۔ اللہ نے گویا کہ عمومیت کے اعتبار سے عام انسانوں، عام مسلمانوں پر 2 ہی چیز ایمان کے بعد فرض کیا، نماز اور روزہ۔ اب مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ دینا ہے، مالدار ہو گئے تو حج کرنا ہے، مالدار ہو گئے تو قربانی کرنا ہے، اور نہیں مالدار ہے تو آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ آخر کیوں نہیں قربانی کرتے؟ آخر کیوں نہیں حج پہ جاتے؟ آخر کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے؟ پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے۔ یہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک طرف سے سسٹم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو فالو بھی کرنا ہے، اور یہ چیزیں بنیادی طور پر ضروری بھی ہیں، اور اسی میں کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کا جہاں جہاں دیکھیں گے آپ، اللہ پاک کی مہربانی ہی ہے، اللہ پاک کا کرم ہی ہے، اللہ پاک کا احسان ہی ہے۔ لہذا پل پل اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم والعصر پہلے پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا انسانوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایمان جو لا چکے اب ان کے اوپر اچھے اعمال کرنا ضروری ہے، اچھے اعمال اور ایمان کی دعوت دینا ضروری ہے، ایمان کی اچھے اعمال کی دعوت دینا ضروری ہے۔ آپس میں کہتے سنتے رہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے اگر باپ کو توفیق ہو گئی مسجد میں آنے کی تو اس ایڈوانس دور میں وہ بچے کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے ہیں، بچے نہیں، ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کل اللہ پاک کے دربار میں پوچھ ہوگی، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے پوچھ ہوگی کہ تم ذمہ دار تھے، تم والد تھے، تم بڑے بھائی تھے، تم چچا تھے، تمہاری گھر میں ہر بات کے لیے چلتی تھی، آخر نماز کے لیے تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ آخر تم نے روزے کے لیے کیوں نہیں سمجھایا؟ بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیا اور کبھی نہیں رکھا۔ روزہ بھی رکھنا ایک فیشن ہو گیا، رکھ لیا تو واہ واہ کیا کہنے، ارے آج کتنا 1 2 3 4 یا تاک راتوں کا یا جمعرات کا اس طرح سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ سابقہ پڑتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بھی کھاتے دیکھ لیتے ہیں بازاروں میں اور شہروں میں، ہوٹلوں پر، پتہ چلا کیا مسلمان ہیں۔ کبھی کبھی شروع میں ابتدا میں نماز پڑھی رہتی تو ٹیکا پڑا رہتا ہے، اب اتنا تو اندازہ چلی جاتا ہے مسلمان لڑکا ہے۔ کیوں بھیا؟
پتہ چلا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، جبکہ مستقل طور پر اللہ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپس میں مذاکرہ کرو دین کا، آپس میں باتیں کرو. ہم اپنے کاروبار کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، رشتہ داریوں کے تعلق سے ہے، ابھی کوئی رشتہ ہے تو آپس میں مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں، وچار کرتے ہیں. نماز چلی جاتی ہے کوئی مشورہ نہیں، نماز چلی جاتی ہے کوئی فکر نہیں، کبھی نہ پوچھنا ہے نہ کبھی ڈانٹنا ہے. لکھا ہے جبکہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کے لیے کہیے، کہنا شروع کر دیا. 10 سال ہوتے ہوتے ان کو ڈانٹیے ڈپٹیے، حتیٰ کہ کوڑے ٹانگیے. وہ زمانہ کوڑوں کا تھا، اب چھڑی رکھیے، چھڑی نہیں رکھ سکتے کچھ رکھیے. انہیں پتہ چلے کہ آج اگر ہم ظہر کی نماز ابو اس پر ہیں، آفس پر ہیں اور آئے نہیں ہیں، اس وقت موجود نہیں، لیکن اگر وہ آئیں گے تو شام کو پوچھیں گے ہم سے کہ تم نے ظہر پڑھی تھی، پتہ نہیں. یہ بڑا مشہور مقولہ عجیب و غریب کہ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی تہجد پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، چاش اوابین اور تہجد بھی پابندی سے پڑھ لیا کرتے تھے. ظہر کی نماز اکثر چلی جاتی تھی، اکثر چلی جاتی، چلی کیا جاتی، نماز تو پڑھتے تھے لیکن وقت پر نہیں پہنچتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا کیا؟ کہا یہ آپ عصر ٹائم سے آتے ہیں، مغرب ٹائم سے آتے ہیں، عشاء آپ پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ تہجد گزار بھی ہیں، اور پھر اشراق اور چاش کی بھی پابندی کرتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، آخر ظہر میں لیٹ لطیف کیوں رہتے ہیں؟ کہا بیٹا بڑا عالمیہ ہے، غور سے سنیے گا اس کو، بڑا عالمیہ ہے، کیا کروں؟ کہا کیا ہوا کچھ تو بتائیے. کہا ہوا ہے کہ ہمارے والد صاحب آفیسی آدمی تھے، وہ صبح 10 بجے نکلتے تھے، شام کو 3 بجے 4 بجے آتے تھے، ظہر ان کی ادھری ہوتی ہے، لیکن جب وہ آ جاتے تھے گھر تو عصر کی نماز سے لے کر ہمیں فجر کی نماز تک اپنے ساتھ رکھتے، اور ابا ہمارے تہجد پڑھتے تھے، ابا ہمارے تہجد پڑھتے تھے اور اشراق بھی پڑھتے تھے اور چاش بھی پڑھتے تھے. تو نمازوں کی پابندی چونکہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو گئی، لیکن جب وہ آفس چلے جاتے تھے تو چونکہ وہ کبھی پوچھ لیا کبھی نہیں پوچھتے تھے، سوچتے تھے 4 وقت میرے ساتھ رہتا تو کیا ظہر نہیں پڑے گا یا پڑھ ہی لیا ہوگا، اس طرح نہیں پوچھتے. اور پتہ چلا یہ عادت میری بن گئی، اب بچپن سے ظہر میں دیر سویر کبھی جماعت سے پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، تو یہ عادت رہ گئی اور ابھی تک باقی ہے. بس یہی وجہ ہے، میں بھی کبھی کبھی اپنے کو کوستا ہوں، سوچتا ہوں کہ راستے پر آئے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ بچوں کو 7 سال سے نماز پڑھائی جائے. ایک تو بدن میں لچک ہوتی ہے، بچپن میں بدن میں لچک ہوتی ہے، اہتمام کرانے سے عادت سی بن جاتی ہے، انہیں نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. بہت لوگوں کو آپ دیکھیں گے، غور کریے کہ جماعت میں بھیج دیتے ہیں یا کسی طریقے سے کوئی نمازی ہو گیا، 2 4 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ 40 دن پڑھا اور پڑھتے پھر چھوڑ دیتا ہے. اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ یہ بہت زبردست راز یہی راز ہے کہ چونکہ بچپن سے عادی نمازی کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، اور پتہ چلا کچھ دن ماحول ملا پڑھ لیا، پھر ماحول ملا چھوڑ دیا، ماحول ہٹ گیا چھوڑ دیا. ایک چیز تو یہ ہے کہ نماز اپنے اندر پیدا کریے، نماز سے محبت پیدا کریے اور بچوں کو بھی ترغیب دیجیے. ساتھ ساتھ نماز ایمان کی اور اچھے اعمال کی دعوت دیتے رہیے. دوسری چیز بہت ہی اہم ہے. دیکھیے مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد اگر انسان کو وہاں کسی چیز کا افسوس ہوگا، دوستو میں تھوڑا 5-10 منٹ اور لوں گا بس، اگر کسی چیز کا افسوس ہوگا تو دنیا میں جو ہمارا وقت ضائع ہوا ہے آخرت کے اعمال کے اعتبار سے. دنیا بنانے کے پیچھے ہمیں سمجھانا نہیں پڑتا، غریب سے غریب آدمی اور بد دماغ سے بد دماغی آدمی کو اگر تھوڑا سا لائن ڈوری مل گئی تو دنیا پہ محنت کرتا ہے اور کتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اللہ راستہ کھول دیتے ہیں. جبکہ دین کے لیے مشقت ہے، دنیا مقدر سے ہے، دنیا تو آپ کے مقدر میں ہے، محنت کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کریے، ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرنا چاہیے، لیکن آپ تھوڑا موڑا بھی کریں گے، جتنی مقدر کی آپ کو اتنی مل جائے گی، یا اللہ راستہ ہموار کر دیں. لیکن دین کے لیے آپ کو مشقت اختیار کرنا ہے، مشقت برداشت کرنا پڑے گا. تو دین کے لیے مشقت برداشت کریے، عادت ڈالیے.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخرت میں سب سے جو افسوسناک چیز ہوگی، وہاں کسی چیز کا حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا جنت میں، اور کسی طرح کا صدمہ نہیں ہوگا، اور کسی طرح کی پریشانی، دقت، حیرانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن اور کوئی بلا مصیبت بیماری نہیں ہوگی، مگر ایک چیز لگے گی وہاں، وہ یہ لگے گی کہ ہم نے جو وقت یہاں برباد کر دیا، نیکی کے وقت کو ضائع کر دیا۔ رمضان شریف کا اچھا موقع ملا تھا، 300 روزے رکھتے اور روزانہ نماز پابندی سے پڑھتے، تراویح پڑھتے، تراویح کے بعد بھی نفل وغیرہ پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، اس مہینے کو پورا مزین کر لیتے، اور پھر کم از کم پورے سال 5 وقت کی نماز کا اہتمام کچھ پارے یا کچھ سپارے اور کچھ ایک آدھ ورق اور صفحے کا کیا نام ہے کی تلاوت کا اگر معمول پوری زندگی بنا لیں گے، بہت فائدے میں رہیں گے، نہیں تو وہاں افسوس ہوگا کاش کہ ہم بھی کچھ کر لیے ہوتے، اس لیے کہ آپ ہی کا ایک پڑوسی، آپ کے ساتھ میں کھڑے ہونے والا ایک مصلی، آپ کے بغل میں رہنے والا ایک آدمی، وہ کل جنت جو بڑی سی پائے گا صرف اس بنیاد پر پائے گا کہ وہ اعمال اچھا اور زیادہ کر کے لے کے گیا ہے، لیکن ہم اسی کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے پاس بھی وقت رہتا تھا، ٹائم رہتا تھا، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیا اسی لولین میں یا سونے میں، کھانے میں، پینے میں، لیکن کچھ کر نہیں سکے، ایک تو افسوس ہوگا۔ لہذا وہ افسوس کی گھڑی آنے سے پہلے ہم آخرت کے اعمال کو بڑھائیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مل کر رہیے۔ آج تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، پہلے اس طرح کے حالات و ماحول نہیں تھا کہ تمام مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری ہے، پہلے اس طرح کے حالات نہیں تھے، شیر و شکر ہو کے ہندو بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، ایسا بھی دور گزرا اسی ملک میں، لیکن آج دیکھیے مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا ایک ہے، اور ان کا جو ایک منصوبہ ہے، پلان ہے، پروگرام سب ہے، لیکن ہم آپس میں متحد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بے بنیاد ہے، اس پر ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بے بنیاد باتوں کو ہٹائیے، ایسے علماء سے تعلق پیدا کریے جو ٹھوس ہوں، مضبوط ہوں، عقیدے کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے، اور وہ اچھی دشا دکھانے والے ہوں۔ میں نہیں کہتا اپنے علماء سے تعلق نہ کریں، ہر آدمی، ہر مسلک کے لوگ اپنے علماء اور مضبوط، اچھے، بہترین عالم سے تعلق رکھیں اور ان کی اقتدا کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے مشن کے حساب سے چلیں، بالکل چلیں، لیکن یہ کہ پھر بھی مسلمانوں میں آپسی اتحاد ہونا چاہیے، کم سے کم اس بنیاد پر تو ہو جائیے کہ کلمے کی بنیاد پہ ایک حدیث پاک مختصر سے سنا کر 2-4 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وجدانی کیفیت میں تھے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، میں نے اس سے پہلے کے بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ایک مرتبہ وجدانی کیفیت آپ پر طاری تھی، آپ نے فرمایا اے ہریرہ ادھر آؤ، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے اپنا تسمہ یعنی جوتا مبارکہ دیا اور کہا یہ ہاتھ میں پکڑو اور مدینہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا، کیا پڑھ لے گا؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا، وہ جنت میں جائے گا، کچھ نہیں کرنا ہے، جا کے صرف کہہ دو جلدی سے پڑھنے چل، جا کے سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا اور بھیجا، سینے پہ ایک ہاتھ مارا، کہا ابھی تو ویسے ہی لوگ نماز سے کسر مسر کرتے ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے احکام آتے ہیں اس میں پوری طرح سے نہیں اتر پا رہے ہیں، کچے لوگ ہیں، اور تم صرف اتنا بتا رہے ہو کہ کلمہ پڑھنے اور جنت میں چلے جائیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا چلو، میں دونوں پہلو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سن کر لوگ نماز روزہ تلاوت تسبیح نہ کریں، لیکن اسی میں اتحاد کا ایک پہلو ملتا ہے کہ صرف کلمے کی بنیاد پر ایک رہیے اور ایک جہاں رہیے، آپ اپنی نماز پڑھیے، وہ اپنی نماز پڑھیں، 4 مصلے ہیں اور چاروں مصلے اپنی جہاں پر حق ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الگ مسلک ہے اور کٹر ہیں سب لوگ اپنے اپنے مسلک پر پابندی کے لیے، بہت ہی تشدد ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اقتدا فرماتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر یہاں آپ آ کر اپنا مسلک کیوں بھول گئے، یعنی جیسے آپ الگ نماز پڑھتے تھے، جہر آمین کہتے تھے تیز سے، اور بہت ساری چیزیں نماز میں جو اختلاف ہے، کہا وہ آپ نے نہیں کیا، کہا ہم آج یہاں امام صاحب کے پاس ہیں، ہم انہی کی اقتدا کریں۔ آج تو بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے مسئلے، اور بیٹھنے کے لیے کوئی تیار۔ تو میرے دوستو آپس میں اتحاد رکھیے کلمے کی بنیاد پر۔
اور یہ ماہ مبارک آخری بات کر کے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی ایک رات ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اور پھر بزرگان دین نے ہمیشہ اس رات کی تلاش کی ہے اور حکم ہے باقاعدہ. اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. بڑا المیہ ایک ہے کہ لوگ اپنے محلے کی طرف سے ایک آدمی کو ڈھکیل دیتے ہیں جاؤ مسجد بیٹھو. اچھا اس کا تو بھلا ہوتا ہے, اس کا بہت اچھا فائدہ ہے کہ ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا, اللہ کی ساری رحمتیں اور ساری برکتیں اور سارے انعامات وہ لوٹ رہا ہے. لیکن آپ کو کیا ملا؟ صرف آپ کے سر سے ایک وبال جاتا ہے کہ اگر وہ نہ بیٹھتے تو سنت علی الکفایہ کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے گرفت ہوگی, وبال آئے گا, پریشانی آ سکتی ہے, مصیبت آ سکتی ہے, بلا آ سکتی ہے, اللہ ناراض ہو سکتے ہیں. یہ سب تو بچ جائے گا. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر آدمی فکر کرتا ارے پورے رمضان میں اللہ کے در پہ اگر نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم رمضان کے آخری عشرے میں, اور آخری عشرہ بھی ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں مل سکا تو آخری عشرہ کی طاق راتوں کا اہتمام کر لے. لکھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نماز, اتنی کیا نام ہے وہ ذکر تلاوت تسبیح, باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے کہہ پارا پڑھتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے, اور بزرگان دین سے بھی ثابت ہے. ابھی ہم نے پیر صاحب کے یہاں سے آ رہے ہیں, بھیونڈی میں ہمارے خانقاہ ہمارے ضرورت کی 2 چلہ لگا کر ابھی 15 دن پہلے آئے. حضرت کا معمول دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے, ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. رمضان میں اب کی اتفاق سے پہنچ گئے, 5-7 رمضان شروع کے رہے 2-2.5 گھنٹہ حضرت ہمارے سوتے ہیں. مغرب بعد سے لے کر عشاء کے کچھ پہلے تک ایصال ثواب کا معمول ہوتا ہے. سارے بزرگان دین کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے, اس میں مراقبہ ہوتا ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے. ہم جیسے مبتدی کو 900 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 900 مرتبہ. اور حضرت کا تو 1.5 لاکھ کا وظیفہ ہے. کیسے پورا کرتے ہیں؟ اب 2-2.5 گھنٹہ مشکل سے سوتے ہیں, اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں تہجد میں ذکر کرنے کے لیے. پھر فجر پڑھتے ہیں, فجر پڑھنے کے بعد پھر معمول ہے ایصال ثواب کا سارے بزرگان دین کو. اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ مراقبہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر چاش میں اٹھ جاتے ہیں, چاش سے پھر دوپہر تک چلیں گے. ظہر کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر تو یہ نظام ہم لوگوں کو بھی نفع اٹھانا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اور ہم آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. کوئی سننے میں کوئی غلطی ہوگی معاف کریے گا. ہم مدرسے کے تعلق سے آتے ہیں, آپ حضرات دل کھول کر مدد کر دیں. آپ کے حالات سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, اما بعد.